بندی اور شیعہ چاروں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کوئی گستاخی کا، ہر طرح کے، لیکن چاروں فرقوں کی توپوں کا رخ ایک دم انجینئر محمد علی مرزا کی طرف کیوں ہو گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان فرقوں کی توپوں کا رخ نہیں ہوا، ان کے چند علماء کی توپوں کا رخ ہوا ہے۔ فرقے تو ان کی توپوں کا رخ نہیں ہوا، فرقوں کا قبلہ اس طرف ہو گیا، اور ان کے علماء کی توپیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ان کے جب فرقوں کے لوگوں کو ان فرقوں کی کمزوریاں ہمارے پلیٹ فارم کی وجہ سے ہائی لائٹ ہوئیں، انہوں نے اپنے علماء سے جا کے کہا کہ یار آپ ہمیں کیا یہ دھوکے والا دین بتاتے رہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی عوام کو سیٹسفائی کیا کرنا تھا، انہیں پتہ تھا بات ٹھیک کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ غصہ آپ انجینئر صاحب پہ نکالیں، تو ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہمیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مسجد تھی، نہ کوئی پلیٹ فارم تھا، نہ کوئی چندہ بک تھی۔ ہماری یہ دعوت ساتوں بر اعظموں میں کیسے پہنچنی تھی اگر علماء ہمارے خلاف نہ بولتے؟ اب یہ خلاف بولیں یا حق میں بولیں، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اور اپنی عوام کو بتا دیا ہے کہ یار یہ اس طرح ایک بندہ ہے جو گمراہ ہے۔ لوگ سنتے ہیں کہ یار ابھی اگلے دن بھی ایک لائف سٹوری میں ایک بھائی آئے ہوئے تھے ملتان کے ٹیچر، وہ کہہ رہے ہیں میں بڑا کٹر فالوور تھا ایک کراچی کے مفتی صاحب کا، اور وہ ہر دوسرے لیکچر میں کہتے تھے وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، وہ جو انجینئر ہے، وہ کہتے میں کہتا تھا یار یہ کون سا فتنہ ہے، میں نے اتنا علم حاصل کیا تو میں کیوں نہیں اس فتنے کا رد کرتا؟ مفتی صاحب خود تو نہیں کر رہے، صرف گالیاں ہی دیتے ہیں، تو چلو یہ نیکی کا کام میں کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ کی ویڈیوز لگا کے نا نوٹس بنانے شروع کیے اس نیت سے کہ جو کام ہمارے مفتی نہیں کر سکے ہم وہ کام کر کے نا تو انجینئر صاحب کا رد کریں۔ لیکن کہتے ہیں وہ قلم بھی ٹوٹ گیا، کتابیں بھی وہیں رکھی رہ گئیں، ہماری ڈائریاں بھی وہیں رہ گئی، ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو کام تو ہمارے مولویوں نے ہمارے ساتھ ڈالا ہے۔ تو الحمدللہ تو وہ توپوں کا جو رخ ہے نا وہ علماء کا ہے، پبلک کا نہیں ہے۔ پبلک تو اللہ کے فضل سے حق قبول کرتی ہے۔ چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، اور سفر کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں ایک اور ان کا نام میں بھول گیا، ان چاروں کا بھی احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، لیکن چاروں کا زیادہ تر ہمیں بتایا گیا، انہوں نے بھی کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اس حد تک کیے کہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے کبھی لگائے، کبھی ایسا ہوا ان کے درمیان؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ حالانکہ بعض نے تو بعض کا زمانہ بھی پایا ہے، اس کے باوجود کسی نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہیں لگائے ہیں، علمی اختلاف کرتے تھے۔ اور ایون آپ دیکھیں امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری، اور امام بخاری کے شاگرد ہیں امام مسلم۔ اب یہ پوری جو چین ہے نا، اس میں ہر امام نے دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام بخاری کے اوپر سخت جرح کی ہے۔ امام بخاری کا یہ موقف تھا کہ اگر دو بندے ایک زمانے میں ہیں، جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا وہ آپس میں ملے ہیں یا نہیں ملے تو میں حدیث قبول نہیں کروں گا جب تک ملاقات ثابت نہ ہو۔ تو امام مسلم نے ان کے اوپر رد کیا کہ امام بخاری سے پہلے کسی محدث نے یہ شرط قائم نہیں کی ہے، صرف ایک زمانے میں ہونا، ملاقات کی پاسبلٹی ہونا کافی ہے۔ اگر وہ بندہ خود سچا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں سے ملا اور میں نے حدیث سنی، تو آپ کو اس کی بات کا اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرے نزدیک ملاقات ثابت نہیں، تو وہ ملاقات ثابت کرنے کے بعد بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے، پھر بھی تو آپ اسی کی زبان کا اعتبار کر رہے ہیں۔ تو امام مسلم نے بڑے سخت الفاظ میں امام بخاری کے اوپر گرفت کی ہے کہ آپ نے وہ شرط قائم کی ہے جو آپ کے سلف نے بھی کبھی نہیں کی ہے، آپ غلو کر رہے ہیں حدیث کی اس شرط رکھنے پہ۔ تو کتنا بڑا اختلاف ہے، لیکن حال یہ ہے کہ پوری زندگی امام بخاری کے ساتھ انہوں نے گزاری ایک شاگرد اور ایک خدمتگار کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف محبت یہ ہے، امام بخاری کو دیکھ لیں، انہوں نے امام شافعی سے بھی اختلاف کیا، حالانکہ سب سے زیادہ وہ رسپیکٹ ان کی کرتے تھے۔ احمد بن حنبل سے اختلاف کیا، امام بن حنبل، امام شافعی آپس میں ان کا اختلاف رہا، اور امام مالک سے ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ دوسری طرف امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد، وہ امام شافعی کے استاد ہیں، لیکن امام شافعی جو ہیں وہ سب سے زیادہ اختلاف امام ابو حنیفہ سے کرتے ہیں، اصول کے اندر آ کے اختلاف کرتے ہیں، کئی معاملات کے اندر آ کے، تو وہ آپس میں ہے لیکن احترام کے ساتھ۔ دوسری طرف وہ کتاب الام میں امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں امام شافعی، ایک طرف وہ حدیث کی فیلڈ میں سخت جرح کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکیہ جو ہے اس نے اسلام کے اندر 50% مسائل ان کے غلط ہیں جو انہوں نے اخذ کیے ہیں، کیونکہ احادیث کی بجائے تابعین کے اقوال سے کیے ہیں، اور دوسری طرف عزت کا یہ لیول ہے کہ وہ امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جید قسم کے صحابی، وہ حافظ بھی تھے، انہوں نے حج بھی کیا، لیکن آج بھی ان کو ہم مخاطب کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں حج کروں مجھے حاجی کہا جاتا ہے، میں حفظ کروں مجھے حافظ کہا جاتا ہے، اس کا کیا لاجک ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاجی یا نمازی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، ان کو جو صدیق کا لقب مل گیا وہ سب سے بھاری ہے،
اس کے پیچھے وہ چیز چھپ گئی. رہ گیا یہ لوگوں کو حاجی نمازی کہہ کے مخاطب کرنا اور ان کے ناموں کے ساتھ اس طرح کے القابات جائز ہیں. ہم اسے ناجائز نہیں سمجھتے, ہم اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتے کہ اس طرح ساتھ حاجی کوئی لگا لے. لوگ رسپیکٹ کی وجہ سے کسی کو حاجی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں یا حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں لوگ اگر کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. آج کل تو ویسے حافظ کہا جاتا ہے جو حافظ قرآن ہے. ویسے محدثین کے ہاں حافظ وہ ہیں جن کو کثرت سے احادیث یاد ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں, حافظ ابن تیمیہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ حافظ قرآن تھے, حدیث کی فیلڈ میں ایک ٹرم کے طور پہ تھا, تو اس طرح کوئی رسپیکٹ نہیں تھے وہ, نہیں حافظ قرآن تو نہیں تھے. ہاں نہیں محدثین کے ہاں حافظ جس کو کثرت سے احادیث یاد ہوں. یہ حفظ کرنے کے مدرسے تو اب بنے ہیں, محدثین نے تو کوئی مدرسے نہیں بنائے جس میں لوگوں کو حفظ کرائیں. حفظ کا یہ معاملہ تو سارا انگریزوں کے دور میں شروع ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے لیکن نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے. یہ پروفیشن بن گیا. پہلے لوگ اپنے شوق سے حفظ کرتے تھے,